مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے گلگت بلتستان میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام ووٹ دیں یا نہ دیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں NFC سے حصہ ملنا چاہیے، ہم نے 2017 میں کمیٹی بنائی، اس کے بعد ہمیں نکال دیا گیا۔ ہم نے کمیٹی سفارشات قومی جامہ پہنانا تھا، اس کا مطلب اب تک یہ کام ہو گیا ہوتا، لیکن مجھے دیس نکالا دیا گیا۔ نواز شریف نے کہا مجھ سے گلہ نہیں کرو، یہ گلہ میں سننے کو تیار نہیں ہوں، یہ قصور آپ کا بھی ہے کہ مجھ جیسے بندے کو دیس نکالا کیوں ہونے دیا، کیوں مجھے جیلوں میں ڈالا گیا، کیوں مجھے دیس چھوڑ کر جانا پڑا۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں وہ نواز شریف ہوں جو کسی پر تنقید کر کے نہیں بلکہ کارکردگی پر ووٹ مانگتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے آج تک کسی کی برائی کر کے ووٹ نہیں مانگا۔ نواز شریف اکتوبر 2023 میں وطن واپس آئے تو مختلف انتخابی جلسوں میں بھی یہ سوال کرتے رہے کہ انہیں اقتدار سے کیوں نکالا گیا۔ 2017 سے 18 تک جلسوں میں یہ سوال اٹھانا سیاسی اعتبار سے واجب کہا جا سکتا ہے، مگر اکتوبر 23 کے بعد نواز شریف کے خلاف صرف مقدمات ہی ختم نہیں ہوئے بلکہ 24 کے انتخابات کے بعد ان کے بھائی کو وزیر اعظم اور بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا۔ نواز شریف سیاست میں فعال تو نہیں رہے، مگر جب بھی ان کا عوام کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے وہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ انہیں کیوں نکالا گیا۔ کوئی شک نہیں، نواز شریف نے 1993 سے اپنی سیاست کو مزاحمتی رنگ دینے کی کوشش کی۔ اکتوبر 1999 2017 کے فوری بعد انہوں نے بھرپور مزاحمتی سیاست کرنے کی کوشش بھی کی، مگر 2024 کے بعد کی صورتحال میں اب ان کا یہ سوال کتنا جائز ہے کہ انہیں کیوں نکالا گیا؟ پینل کی رائے اس سوال میں جانتے ہیں۔ کیوں مجھے جیلوں میں ڈالا گیا، کیوں مجھے دیس چھوڑ کر جانا پڑا؟ نواز شریف کا پھر گلہ، نواز شریف کا سیاسی شکوہ اب کتنا جائز؟ شہزاد چودھری صاحب۔ عائشہ، دو حیثیتیں ہیں نواز شریف صاحب کی، ایک حیثیت ہے اور ایک سیاسی حیثیت ہے۔ ذاتی حیثیت میں تو سوال بالکل جائز بنتا ہے، اس کا جواب بھی ان کو دینا چاہیے، خود سے دینا چاہیے، کیونکہ وہ کوئی چھوٹے موٹے سیاستدان نہیں، وہ ایک بہت پائے کے سیاستدان ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل تھاٹ کے لیڈر ہیں پاکستان کے اندر۔ ایک سیاسی شخصیت کو سیاسی طور پر اس کا جواب دینا چاہیے، یہ کیوں ہوا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں پورے طریقے سے اگری کرتا ہوں، لیکن اگر ہوا تو پھر کیوں ہوا، اور اگر ہوا اور غلط ہوا تو پھر انہوں نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ یہ ان کی حیثیت بنتی ہے ایز اے پولیٹیشین آف گریٹ اسٹیچر پاکستان کے اندر۔ مین ہمارے بڑے پولیٹیشین ہیں، سب سے بڑے ہیں، کس طریقے سے یہ اس کا جواب نہیں دے پائے؟ آپ نے کہا 2 سال 24 کے بعد، نہیں، 2022 کے بعد سے 4 سال یہ قوم اس کا انتظار کر رہی ہے کہ نواز شریف اس کا جواب دیں، اور اگر جواب دیں، ان کی حکومت ہے، PDM ہو یا یہ حکومت ہو یا کسی اور نام سے آپ لے لیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے سیاسی طور پر کس کا جواب دیں۔ ذاتی حیثیت میں جو مرضی پوچھتے رہیں، ذاتی حیثیت میں تو بہت ساری اور چیزیں لوگ بھی ان سے پوچھیں گے، سوالات اٹھیں گے، ہر سال ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایک لیڈر جیل میں جائے گا، وہ لیڈر باہر آ کے یہی باتیں کرے گا، اس کا جواب ہم کیا دیں گے، یا کون کسی کا جواب دے پائے گا؟ یہ جواب دیں ہمیں اس چیز کا کہ 4 سال سے جس انداز میں وہ چل رہے ہیں، اس کی کیا ان کو قابل قبول ہے، کیا ایکسیپٹیبل ہے؟ ان کا جو ان کے ساتھ ہوا وہ کیوں ہوا، اور اگر وہ ہوا اور غلط ہوا تو اس کا انہوں نے سد باب کیا کیا ہے؟ بدقسمتی سے 0 اس کا نتیجہ ہے کہ یہ نظام ویسے کا ویسا ہی ہے، ویسے ہی بالکل جسے کہتے ہیں برخوردارانہ قسم کا نظام ہے، اسی طریقے سے چل رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اس کے اندر نواز شریف صاحب اتنے ہی حصہ دار ہیں جتنا کوئی اور ہے۔ درست ہو گیا۔ زیغم صاحب، 2017 کے پاکستان کے مقابلے میں آج پورا سیاسی اور ریاستی بندوبست بدل چکا ہے۔ جیلوں میں قید اس وقت کے مخالفین آج صدر اور وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بن چکے، ہائبرڈ نظام کے جو معمار تھے وہ بھی سزا کاٹ رہے ہیں۔ نواز شریف اب کیوں اور کس سے شکوہ کر رہے ہیں؟ کہ دیکھیے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، جنہوں نے نکالا تھا وہ واپس بھی لے آئے، اور ایسے واپس لائے کہ ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے سمدھی جو ہیں وہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں۔ وہ پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، اور ستم یہ ہے کہ غریب عوام سے پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، تم بھی انہی کے ساتھ تھے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ عوام ان سے پوچھیں کہ حضور آپ ہمارے لیڈر ہیں، ہماری پارٹی کے سربراہ ہیں، بتائیں یہ پارٹی 45 سال سے کیوں نہیں بدلی، نئی لیڈرشپ کیوں نہیں آئی، پارٹی کے اندر جمہوریت کیوں نہیں ہے؟ اس پارٹی میں 45 سال سے آپ کا خاندان اور آپ کے 15 بندے وہ کیوں آل ان آل ہیں؟
آپ کی پارٹی کیوں 5 ضلعوں تک محدود ہے؟ ملک کی سربراہی کرتی ہے اور خدمت 5 ضلعوں کی کرتی ہے، نمائندگی 5 ضلعوں کی کرتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، مجھ سے جواب مت پوچھو، مجھے جواب دو، تم نے مجھے کیوں نکالا. اپنے ووٹروں سے کہہ رہے ہیں جن بیچاروں نے 45 سال سے نہیں چھوڑا، 2 نسلیں گزر گئیں، لیکن ان کا ووٹ بینک 20 سے 35% تک رہا. دیکھیں 2018 میں جب عمران خان جیتے تھے اس وقت بھی ان کے ووٹ 1 کروڑ سے کہیں زیادہ تھے. تو اب ان سے کون پوچھے؟ دیکھیں عوام نے اس طریقے سے ان کا ساتھ دیا کہ وہ تاریخ کے 3 لیڈروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں بڑی ملک گیر پارٹیاں بنائیں، جن کا کروڑوں لوگوں نے ساتھ دیا. اور انہوں نے، عوام نے ان کو خالی لیڈر نہیں بنایا، لیڈر بنایا. انہوں نے جن کے سر پہ ہاتھ رکھا عوام نے ان کو بھی لیڈر بنا دیا. اور جن نکالنے والوں کی بات کرتے ہیں انہوں نے 3 دفعہ نکالا تھا نا، 4 دفعہ ان کی پارٹی کو لائے، بلکہ اگر 2 دفعہ ان کی وزارت شکوہ جائز ہے، ان کا سیاسی شکوہ جائز ہے. جی کہاں بنتا ہے؟ مجھے بتائیں، جنہوں نے 3 دفعہ نکالا وہ 6 دفعہ لائے، تو پھر شکوہ کیسے جائز بنتا ہے؟ شکوہ تو نہیں بنتا. درست ہو گیا جی، پوچھنا تو عوام کا بنتا ہے. عوام کا بنتا ہے کہ ہم تو کھڑے تھے. آپ ایک کے بعد رضا رومی اور عامر احمد خان صاحب سے جانیں گے. رضا رومی صاحب، نواز شریف صاحب شکوہ کر رہے ہیں عوام سے، انہوں نے قصوروار بھی ٹھہرا رہے ہیں کہ یہ قصور آپ کا ہے کہ مجھے کیوں، یعنی مجھ جیسے بندے کو دیس نکالا کیوں ملا یا کیوں ہونے دیا گیا. 2001 کر کے باہر گئے، 2019 میں ایک ایفیڈیوٹ دے کر گئے، مگر ان دونوں صورتوں میں جب مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ سڑک پر نکلی، عوام کھڑے ہوئے، ان کا ساتھ دیا. مجھے کیوں نکالا کی کیمپین رکھی جب 2017 کے بعد، تو عوام نے اس بیانیے کا ساتھ دیا، یعنی عوام تو ساتھ کھڑی تھی. پر نواز شریف صاحب کہاں تھے؟ تو کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں بیچاری عوام کو؟ دیکھیے میرے خیال سے عوام کو قصوروار ٹھہرانا تو اس میں مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ نواز شریف صاحب خود جانتے ہیں کہ ان کو کیوں اور کس نے نکالا تھا، اور میرے خیال سے عوام بھی جانتے ہیں. کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. مگر یہ ماہر نفسیات اس کو یوں اس کی تشریح کریں گے کہ یہ ایک کوئی ٹراما جو ہے وہ ابھی تک میاں صاحب اس سے باہر نہیں آئے، اور یقیناً میرے خیال سے جو ان کے اوپر ذاتی حادثات بھی ہوئے اس پورے پروسیس میں، میرے خیال سے وہ ابھی تک اس کو بھلا نہیں پائے اور اس کو ڈیل کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جلا وطنی کے ہی دوران وہ بھی ہوئی ان کی، لیکن پھر اس سے پہلے جب وہ جیل میں تھے تو ان کی جو اہلیہ ہیں وہ انتقال کر گئی لندن، ان کو بلکہ بات بھی نہیں کرنے دی گئی. یہ سب واقعات حقیقتیں ہیں. اور ان کو فون پر کسی سے وہ چاہتے تھے کہ فون کریں یا وہ ان کو اجازت ملے کہ وہ جا کر ان کو وزٹ کریں، لیکن اس وقت کے جو تھے مالک لوگ انہوں نے ان کو اجازت نہیں دی. اور میرے خیال سے یہ ٹرامیٹک واقعات ہوتے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں. میاں صاحب ایک انسان بھی ہیں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، سیاستدان تو ہیں سو ہیں. تو اس لیے ایک تو اس کا یہ پہلو ہے، لیکن دوسرا پہلو جو ہے وہ میرے خیال سے عوام سے پوچھنا مناسب بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی تو دیکھیے ان کو اب کمپنسیٹ ان کے خاندان کو کسی حد تک تو کر دیا گیا ہے. ان کے کیسز جو تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں، اب سب کے سامنے کیسے ختم ہوئے. پھر اس کے علاوہ ان کی صاحبزادی، ان کے بھائی، ان کے سمدھی سارے اس وقت اقتدار میں ہیں. اور لیکن شاید کہیں نہ کہیں ان کو یہ بھی کھٹک رہا ہے کہ 2024 کے الیکشن کے بعد اس سے پہلے جو کچھ بات چیت ہوئی تھی کہ ان کو تیسری بار وزیر اعظم بننا تھا اور وہ بھی نہیں ہو سکا، اور اس کو بھی ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک سازش تھی یا جان کے ان کو باہر رکھا گیا تھا اور ان سے وہ ان کا حق چھینا گیا تھا. جی عائشہ، یہ سارے محرکات ہیں. حق چھینا گیا ہے یا حق کسی اور کا چھینا ہے؟ عامر احمد خان صاحب، یہ قصور آپ کا بھی ہے کہ مجھ جیسے بندے کو دیس نکالا کیوں ہونے دیا؟ نواز شریف کے اس دعوے کو اگر درست بھی مان لیا جائے تو کیا اس وقت نواز شریف کے سب سے بڑے سیاسی حریف جو کہ جیل میں ہیں انہیں دیس نکالا کیوں نہیں مل رہا؟ کیا عوام انہیں دیس نکالا نہیں ہونے دے رہی ہے؟ میرا سب سے بڑا قصور تو ایسا یہ ہے کہ میں چپ کر کے 8-9 سال سے یہ سوال سن رہا ہوں ان کا، اور میں آج تک ان سے یہ سوال نہیں کیا کہ دیکھیں بھیا آپ کو 8-9 سال ہو گئے ہیں یہ سوال کرتے ہوئے عوام سے، کیا آج تک آپ کو اس کا جواب ملا؟ اگر مل گیا ہوتا تو یقیناً مجھے سوال کرنا چھوڑ دیتے نا.
تو جواب نہیں ملا. اب کیا وجہ ہے کہ انہیں 8-9 سال میں بھی ایک سادہ سے سوال کا 3 لفظوں کا سوال ہے مجھے کیوں نکالا, اس کا جواب نہیں مل سکا. اور وہ اس لیے کہ اس کا جواب عوام کے پاس ہے ہی نہیں. جہاں وہ جا کے سوال کر رہے ہیں اس کا جواب عوام کے پاس تو ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ کب ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی عوام کے کہنے پر آئی؟ یہ تو نظام کی مرضی سے آتی ہے سیاسی تبدیلی کی, کون کس وقت وزیر اعظم ہوگا اور کون کس وقت نہیں ہوگا. اس لیے اس سوال کا جواب بھی انہی کے پاس ہے. اور میں شہزاد چودھری صاحب کی اس بات کو اہم سمجھتا ہوں, اس لیے اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ بھائی میں ان کی کبھی بھی اکنامک اور پولیٹیکل پالیسیز کا کوئی بہت زیادہ میں فین نہیں رہا ہوں ایسا, لیکن میں اس سے بھی انکار نہیں کر سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کے اندر, ان کی سیاسی سوچ کے اندر بڑی ریفائنمنٹ بھی آئی ہے, بڑا تدبر بھی آیا ہے. اب ان کا ایک مقام ہے ایک سینئر سیاستدان کا, اور ان کا اب یہ فرض بنتا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ سوال کرنے کے وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ انہیں کیوں نکالا, وہ کیا فالٹ لائنز ہیں اس نظام کی جن کی وجہ سے ایک منتخب وزیر اعظم کو نکالا جا سکتا ہے, اور کیا ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ اس کے محرکات بنتے ہیں ان کو نکالے جانے کے. اور یہ ایک ہیلتھی, ایک صحت مند سیاسی ڈبیٹ کی طرح ان سے بہتر اور یہ کوئی نہیں شروع کر سکتا اس ملک کے اندر, اگر وہ یہ سوال کرنے کے بجائے اس کا جواب عوام کے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر ایک انتشاری نہیں بلکہ ایک صحت مند اور ایک کنسٹرکٹیو ڈبیٹ شروع کریں تاکہ ہمیں. مگر کیا ان کے بھائی اس جواب کی تلاش میں ان کا ساتھ دیں گے یا جواب دیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ نہ دیں گے تو پھر شاید اس سوال کا جواب ہمیں ویسے ہی مل جائے, اگر ان کے بھائی کی خاموشی میں اس کا جواب مل جائے. لیکن اگر وہ اس چیز کا مجھے یقین ہے کہ اگر وہ اس کا جواب دے کر اس سوال کو اٹھائیں گے اور اس کے اوپر ایک ڈبیٹ شروع کریں گے تو ان کے بھائی صاحب. ویری ویلڈ پوائنٹ عامر احمد خان صاحب. یہی امید کیجیے نواز شریف عوام سے انٹریکشن کریں تو ان 3 لفظوں کے سوال کو سامنے نہ رکھیں بلکہ اس کا جواب سامنے رکھیں اور عوام کو اعتماد ملے.